ایران کے وزیر داخلہ نے ایک بڑا دعویٰ کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ملک بھر سے اب تک 1.20 کروڑ افراد نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر رجسٹرڈ کروا لیا ہے۔ حکام کے مطابق 10 روز قبل عوام سے ملک کی خود مختاری کے دفاع کے لیے فوج میں شامل ہونے کی اپیل کی گئی تھی، جس پر غیر ملکی عوامی رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے اس حوالے سے سیستان سمیت مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی ویڈیوز بھی جاری کی ہیں جو جنگ کے لیے اپنی تیاریوں کا اظہار کر رہے ہیں۔ رجسٹریشن کا یہ سلسلہ تاحال تیزی سے جاری ہے، جو خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی اور عوامی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ ایران نے امریکی دھمکیوں کو پس پشت ڈالتے ہوئے اپنے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی حسینی خامنہ ای کے چہلم کے موقع پر ملک بھر میں بڑے پیمانے پر تعزیتی اجتماعات کا اعلان کر دیا ہے۔ سرکاری حکام کے مطابق یہ تقریبات 8 اپریل سے شروع ہوں گی، جن میں مساجد اور مقدس مقامات پر قرآن خوانی اور خصوصی دعائیں شامل ہیں۔ یاد رہے سپریم لیڈر 28 فروری کو تہران میں ایک بم حملے میں شہید ہوئے تھے۔ جمعرات کو تہران کے جمہوری اسلامی اسکوائر سے جائے شہادت تک ایک عظیم الشان مارچ کیا جائے گا، جبکہ جمعے کی صبح 10 بجے چہلم کے مرکزی تقریب منعقد ہوگی، جن میں لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے اسرائیل کے شہر حیفا سمیت 20 سے زائد مقامات کو میزائلوں اور پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ تل ابیب سمیت وسطی اسرائیل کے متعدد علاقے دھماکوں سے لرز اٹھے ہیں اور 28 عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے سمندر میں بھی کارروائی کا دعویٰ کیا ہے، جس کے بعد ایک امریکی جنگی جہاز کو اپنا رخ بدل کر جنوبی بحر ہند کی طرف جانا پڑا۔ اسرائیلی میڈیا نے اعتراف کیا ہے کہ مختلف سمتوں سے ہونے والے ان متواتر حملوں کی وجہ سے ان کا دفاعی نظام مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔